السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ جی ہاں، جو روزہ توڑتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس چینل پر رمضان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر روزہ توڑنا ناجائز و گناہ ہے۔ جی ہاں، بلا عذر جان بوجھ کر روزہ توڑنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے توبہ کرنا اور اس روزے کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ جی ہاں، اس سے توبہ بھی کرنا ہے اور اس کی قضا بھی لازم ہے، لیکن کفارہ لازم ہونے کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ جی ہاں، کفارہ اگر لازم ہوتا ہے تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے کیا کیا شرائط ہے، چلیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا ہو۔ جی ہاں، رمضان میں ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا ہو۔ ادائے رمضان کی نیت سے کیا کیا ہو؟ روزہ رکھا ہو، تو اس پہ کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 2، روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی سحری کے وقت کر لی ہو۔ روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی سحری کے وقت کر لی ہو۔ نمبر 3، شرعی مسافر نہ ہو۔ جی ہاں، شرعی مسافر نہ ہو۔ نمبر 4، اکراہ شرعی نہ ہو۔ جی ہاں، اکراہ شرعی نہ ہو۔ نمبر 5، بغیر خطا کے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو۔ جی ہاں، بغیر خطا کے کیا کیا ہو؟ خطا کے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو۔ نمبر 6، روزہ ٹوٹنے کا سبب کسی قابل جمع انسان سے اگلے یا پچھلے مقام سے جمع کرنا ہو، یا کسی مرغوب چیز کو بطور دوا، غذا یا رغبت و لذت کے کھانا پینا ہو۔ جی ہاں۔ نمبر 7، روزہ توڑنے کے بعد اسی دن کوئی ایسا امر نہ پایا جائے جو روزے کے منافی ہو، جیسے حیض و نفاس۔ جی ہاں، حیض و نفاس نہ پایا جائے۔ نمبر 8، بلا اختیار ایسا امر بھی نہ پایا جائے جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی رخصت ہو، جیسے سخت بیماری۔ جی ہاں، سخت بیماری بھی نہ پایا جائے۔ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ جن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ان میں بھی یہ شرط ہے کہ ایسا ایک ہی بار ہوا ہو۔ جی ہاں، ایسا کیا ہوا ہو؟ ایک ہی بار ہوا ہو، اور اس میں معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں بھی کفارہ لازم ہوگا۔ جی ہاں، ان میں بھی کیا ہوگا؟ کفارہ لازم ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ایک بار ہی ان میں سے کیا کیا ہوا ہو۔ اور روزہ توڑنے کے کفارہ وہی ہے جو ظہار کا کفارہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے۔ کیا ہو؟ لگاتار کیا کیا جائے؟ 60 روزے رکھے، اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا یا اس کی رقم دے۔ جی ہاں، کتنے؟ 60 مسکینوں کا 2 وقت کا کھانا یا اس کی رقم اس کو دے دے۔
جن صورتوں میں روزے کا کفارہ لازم نہیں ہوتا ان کے بارے میں در مختار میں ہے۔ ترجمہ: اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، جی ہاں غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، یا اقرار شرعی سے روزہ توڑا، یا صبح روزے کی نیت کے بغیر ہی کی، یا رمضان کے علاوہ روزہ تھا، تو ان صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں کیا ہوتی ہے؟ صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ مسافر کے روزہ توڑنے کے بارے میں بحر الرائق میں ہے۔ ترجمہ: اگر مسافر نے رات میں نیت کی اور صبح اپنی عزیمت کو فجر سے پہلے تک باقی رکھا، پھر روزے کی حالت میں صبح کی، تو اس کے لیے اس دن کا روزہ توڑنا جائز نہیں۔ جی ہاں اس دن کا روزہ توڑنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں۔ جی ہاں اگر اس نے روزہ بھی توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں، صرف قضا ہوگی۔ روزے کے کفارے کی شرائط کے متعلق فتویٰ رضویہ میں ہے: کسی نے بلا عذر شرعی، جی ہاں بلا عذر شرعی، رمضان المبارک کا ادا روزہ جس کی نیت رات سے کی تھی، بالقصد کسی غذا یا دوا یا نفع رسال شے سے توڑ ڈالا، اور شام تک کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہوا جس کے باعث شرعاً آج روزہ رکھنا ضروری نہ ہوتا، تو اس جرم کے جرمانے میں 60 روزے پے در پے رکھنے ہوتے ہیں۔ اس جرم کے کیا ہیں؟ 60 روزے پے در پے، یعنی لگاتار۔ روزے کے کفارے کی شرائط کے متعلق مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں: رمضان میں روزہ دار مختلف مقیم نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا۔ کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، یا کوئی غذا یا دوا کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا، کوئی چیز لذت کے لیے کھائی، تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ جی ہاں ان دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ کفارہ اور قضا دونوں کیا ہے؟ لازم ہے۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ رات ہی سے کیا؟ روزہ کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا کفارہ لازم نہیں۔ اگر دن میں نیت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی۔ مثلاً عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہے۔ جی ہاں کفارہ کیا ہے؟ ساقط ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں: جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ جی ہاں ایک ہی بار کیا ہو، نہیں تو کفارہ کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ کفارہ ظہار کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
ترجمہ پھر جسے پردہ نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے قبل اس کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا۔ جی ہاں، لگاتار ایک کی قضا کی، جی ہاں، کفارہ لگاتار 60 دن روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ ظہار والا ہونے کے متعلق حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رمضان کا روزہ توڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظہار کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ ترجمہ تو ایک گردن آزاد کر انہوں نے عرض کی کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کی کہ مجھ میں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ روزہ توڑنے کے کفارے کے متعلق خلاصہ الفتاوی میں ہے۔ ترجمہ روزہ توڑنے اور ظہار کا کفارہ ایک ہی ہے کہ مسلمان یا کافر گردن آزاد کرے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو 2 ماہ کے لگاتار کتنے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا دے۔ جی ہاں، اس پر بھی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا دے۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔